باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں، تحقیق کر کے لکھ دیتا ہوں اور تنہا ہوتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ لوگ ملتے جاتے ہیں اور الحمدللہ پرانے حوالے بھی مل جاتے ہیں جس کا کسی کو ہوش نہیں ہوتا ہے، مگر نیٹ میں موجود ہوتا ہے، کسی نہ کسی نے ڈالا ہے. لیکن یہ اصل سچ باتیں ہیں، یہ دبے پہ ہوتے ہیں، اور جو غلط باتیں ہیں وہ محفلوں میں عام ہوتا ہے. تو ایک مزے کا بات ہے، کل ایک ویڈیو دیکھا جس کا عنوان تھا محمد شیخ اور الیاس ستار ایک ہی کشتی کے دو سوار. اور اس ویڈیو میں جو بیان کر رہے ہیں ان کا نام ہے شیخ محمد حسن میمن یا حسین میمن. اچھا، تو یہ بہت مزے کا ایک آیت کوٹ کیے کہ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو سوائے ابلیس کے. یہ بالکل غلط ایک آیت بتا دیا. کہاں سے لایا، کیسے لایا؟ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم قرار دیتا ہے اور بولتا ہے کہ میں کو اتنا نمبرز یاد ہے، اور ذاکر نائک کا کاپی ہے پاکستان کا، پاکستان ایڈیشن آف ذاکر نائک. پتہ نہیں کیا کیا اپنے بارے میں سوچتا ہے اور کہتا ہے، اور لوگ بھی اس کے جو ساتھی ہیں بڑے سٹائل سے اس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں. تو یہ بول رہا ہے اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، اور یہاں پر یہاں اللہ فرماتا ہے نا، ایک آیت کا ذکر کر رہا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو سوائے ابلیس کے. اس کے میں نے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آرڈر ہی نہیں دیا سجدہ کرنے کا. واہ 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 واہ، یہ کتنے مزے کا بات ہے. یہ میرے بارے میں بول رہا تھا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اور میں تو خود بولتا ہوں میں عالم نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن یہ تو اتنا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ آیت کہاں سے لے آیا اللہ کو معلوم. یہ اس قسم کا آیت پورے قرآن میں موجود نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو آرڈر دیا تھا، ابلیس کو بھی آرڈر تھا. اور یہ لکھ رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ سب سجدہ کرو سوائے ابلیس کے. واہ واہ، یہ بہت مزے کی بات ہے. اس پہ میں اس کو انعام آفر کرتا ہوں کہ 5 کروڑ روپیہ تم کو انعام ہے اگر تم یہ ثابت کر دو کہ یہ آیت قرآن میں موجود ہے. کہاں پر یہ بتاؤ. اگر یہ آیت بتا سکتے ہو 5 کروڑ روپیہ انعام ملے گا. اور انعام اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کو احساس ہے کہ اہل حدیث حضرات انعام کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، یہ لوگ انعام کے بہت خواہش مند ہوتے ہیں. لیکن میں نے بتایا بھی ہے کہ میں انعام آفر کرتا ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے میرا انعام کوئی حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ میں آفر اس وقت کرتا ہوں جب میں مطمئن ہوتا ہوں کہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی وقت دیتا ہوں. کیونکہ یہ نیلام گھر نہیں ہے کہ انعام دو ایڈورٹائز کرو. ادھر تو اگر انعام گیا تو عزت بھی گیا، نام بھی گیا، سب کچھ گیا. تو اس لیے بڑا احتیاط کے ساتھ انعام اناؤنس کرتا ہوں، اور محمد حسین بھائی کو 5 کروڑ کا انعام دوں گا اگر یہ آیت بتا دے کہیں سے. اچھا، پھر یہ ایک بات اور فرما رہے ہیں کہ الیاس ستار کا کہنا ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا. بالکل صحیح بول رہا ہے. میں تو بہت برسوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ابلیس فرشتہ تھا، کیونکہ آیت کہہ رہا ہے کہ سارے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا آرڈر دیا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو ابلیس اکیلے سجدہ نہیں کیا الا ابلیس، تو پھر یہ ملائکہ ہی ہو گیا نا. کیونکہ میں نے کچھ مفتی حضرات وغیرہ بھی تھے اس محفل میں نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ کلاس میں جتنے لڑکے ہیں سب نے کرکٹ کھیلا سوائے مریم کے، تو کیا یہ صحیح اردو ہوگا؟ سب نے کہا نہیں، یہ غلط اردو ہوگا. تو میں نے کہا کہ میرا اردو غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا عربی کیسے غلط ہوگا؟ اللہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ ملائکہ ساروں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے.
تو اگر ابلیس ملائکہ نہیں تھا تو یہ بھی غلط ہو جاتا ہے. بہرحال اب آپ کی خدمت میں بہت سارا حوالہ پیش کر رہا ہوں. جیسا میں نے ابتدا میں کہا تھا میں سفر اکیلا کرتا ہوں لیکن بعد میں میرے بہت ساتھی مل جاتے ہیں. علامہ ابو بکر عبدالعزیز نے اپنی کتاب التفسیر میں بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ بلا شبہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا. یہ ایک حوالہ مل گیا. اور اب مزے کا بات ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے ابلیس اشرف الملائکہ اور ان میں سب سے مکرم قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. پھر دوسرا حوالہ ان کا ہے ملائکہ میں سے ایک قبیلہ جنوں کا ہے. ملائکہ میں سے ایک قبیلہ جنوں کا ہے. ابلیس اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر حکمرانی کرتا تھا. اچھا جب اللہ اور پھر ایک ہے کہ وہ اور ایک ہے کہ وہی بات ہے کہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا فرشتوں کے جس کو جن کہتے ہیں. اور دوسرا ابن کثیر میں بھی لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا. تو یہ ہوا. اور اس کے بعد کچھ اور مزے کی باتیں ہیں. تمہارے رب نے یہ ابلیس جب آدم علیہ السلام کو بہکاتا ہے تو بولتا ہے کہ تم کو یہ پھل کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہیں تم فرشتے نہ ہو جائے. تو وہ جن کو سارے ملائکہ نے سجدہ کیا اور ان کو ہی بولتا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اور وہ اس بہکاوے میں آگے کھا لیے. لیکن وہ تو مٹی سے بنے تھے فرشتے کیسے بن جاتے. وہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا کہ میں تو مٹی کا ہوں میں کیسے فرشتہ بنوں گا. اس لیے کہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. اور اب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں. اور جب سورہ ہجر آیت نمبر 31-30 ہے اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں ایک بشر تخلیق کر رہا ہوں تو اسی میں لکھا ہے چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یعنی یہ انکار کیا سجدہ نہیں کیا. تو یہ فرشتہ بھی تھا اور جن بھی تھا سارے ملائکہ نے کیا. اور اس کے بعد ہے سورہ زخرف 43 آیت نمبر 60 میں اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے اور وہ زمین میں جانشی ہوتے. اچھا ایک دوسرے کے وارث ہوتے. اور اسی طریقے سے سورہ نمبر 6 آیت نمبر 9 ہے اگر ہم اس کو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ بناتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے آدمی کے شکل میں آتے. تو یہ جو ہے فرشتوں کا ذکر تو قرآن سے بڑا کلیئر ثابت ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا. اور جو محمد حسین بھائی کا کہنا ہے کہ الیاس ستار کا کہنا ہے کہ ابلیس جن بھی تھا فرشتہ بھی تھا تو یہ تو قرآن کا بھی دلیل ہے کہ انسان سے جب اللہ تعالیٰ فرشتہ بنا سکتا ہے تو کیا جن سے فرشتہ نہیں بنا سکتا ہے. جو انسان سے فرشتہ بنے گا وہ انسان بھی ہے فرشتہ بھی ہے. تو اسی طریقے سے جن سے جو فرشتہ بنا وہ جن بھی ہے فرشتہ بھی ہے. تو یہ ایک موضوع آج میں نے خالی آپ کے لیے رکھا ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے ویڈیو میں محمد حسین بھائی کا جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے ان سب کا میں جواب دوں گا. اور آج سے 5 کروڑ سے ابتدا کر دیا جیسا قادیانی کو چیلنج کیا تھا اور پھر عیسائیوں کو چیلنج کیا
سب کو چیلنج کیا، تو اب اللہ کا شکر ہے کہ محمد حسین صاحب کو پہلے 5 لاکھ انعام کا چیلنج کیا تھا، وہ آج تک حاصل نہیں کر سکے، اور آج میں ان کو 5 کروڑ کا چیلنج کرتا ہوں، اور کوئی بھی سپریم کورٹ میں چلے جائے کیس کرنے کا بھی پیسہ میں دوں گا، اور اس کو ثابت کر دے کہ یہ آیت ہے قرآن میں، تو 5 کروڑ ان کے خدمت میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔